الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور کتنا حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، اور انسان کے لیے پوری کائنات کو ڈیزائن کیا، تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی زیتون کی قسم، انجیر کی قسم اور طور سینین کی قسم، اور پھر مکہ مکرمہ شہر کی قسم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ چار قسمیں تو محدثین نے لکھی ہیں۔ میرا طالب علمانہ ایک تخیل ہے کہ پانچویں قسم لقد قسم میں آتی ہے۔ لقد کے جہاں پر لقد قرآن حکیم میں ہے، وہاں آپ ترجمے میں دیکھتے ہوں گے تحقیق۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس پہ تحقیق ہو چکی، تم زیادہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تحقیقی بات ہے۔ دوسری بات، قد کے اوپر اگر لام آ جائے تو یہ تاکید ہے، اور اس کا مطلب ہے پکی بات، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے بالکل۔ تو یہ بھی قسم کے معنی میں، پانچ قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ دنیا میں جتنی بھی قسم کی مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، درخت ایک مخلوق ہے، اس کی خوراک اس تک پہنچائی جاتی ہے، وہ سورج کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی اس کو ملتا ہے، یا کوئی پانی اسے دیتا ہے، کوئی اس کی آبیاری کرتا ہے۔ درخت کہیں نہیں جاتا کہ مجھے خوراک چاہیے، آج بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ جانور ہیں، یہ آزاد ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کھیت میں گھس کے تہس نہس کر دیں، کسی گھر میں گھس جائیں، کسی جانور کو چیر پھاڑ کر دیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ سدائے ہوئے جانور ہیں، وہ ایک الگ ہیں، لیکن بہرحال پھر جانور ہے، کتنا ہی سدایا ہوا ہو، اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو جانوروں میں ودیت کی گئی ہے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہ آزاد ہے۔ انسان جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، اسے اس چیز کی آزادی نہیں ہے، وہ چاہے جہاں سے کھا لے، جہاں چلا جائے، جہاں سے پی لے، جس کا چاہے مال غصب کر لے۔ اس کی قیود ہیں، اس کی پابندیاں ہیں۔ اس کو خود رزق تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کچھ بننے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔
اس بننے کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے تھا جس طرح سے یہ بنے اور اپنی زندگی گزارے. وہ نمونہ ہمیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آیت پڑھی خطبے میں، آپ پر ہم درود بھیجتے ہیں. اس کے کئی علمی نقطے ہیں جو عمومی طور پہ بیان بھی ہوتے ہیں، جو سب نے سنے ہوئے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بے شک لگایا، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا دعویٰ کرتے ہو، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہو، جو مومن ہو، تو تم پر بھی یہ فرض ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. بس اس سلسلے میں چند باتیں آج گوش گزار کرنی ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہمیں سب کو معلوم ہے، اللہ ماشاءاللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کتنی مرتبہ درود پڑھا. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو. آپ کسی سے کہیں نا وظائف کا اور کہیں کہ درود اتنی مرتبہ پڑھ لو، جواب یہ آئے گا اللہ کا شکر ہے میں تو، بلکہ آپ اگر کہیں گے 10 دفعہ پڑھ لو تو وہ کہیں گے میں تو 50 60 70 مرتبہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. یہ بھی ایک اخلاقیات میں ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی عمل بتائے، چاہے آپ وہ کرتے ہوں، اس پر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے کہ جی بہتر ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا کریں گے. اللہ تعالیٰ درود شریف بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ صرف اللہ بلکہ ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم درود نہ بھیجو تو اس کے محتاج نہیں ہے کہ تم درود بھیجو تو ان کی رحمتیں بڑھیں گی، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. وہ اس کے کیونکہ یہ کام پہلے سے میں کر رہا ہوں، اور نہ صرف میں کر رہا ہوں، فرشتے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. ہم یہ کہیں کہ تو بھی پڑھ. اللہ کہہ رہے ہیں ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، آپ بھی پڑھیں. کتب علیکم الصیام، روزے رکھا کرو، فرض کیے گئے تم پر، آپ بھی رکھیں روزہ. ایسا نہیں ہے. اب جو درود ہم پڑھتے ہیں وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہے ہیں. یہ واحد کام ہے جو انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ واحد کام ہے. یہ میں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں میرے دوستوں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جو برابر میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں 50 لاکھ روپے دے دو ابھی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں کہاں سے دوں. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، علمی نکتہ ہے، اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رحمت بھیجو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمانداری سے بتائیے ہمارے پاس رحمت ہے جو ہم بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہم کہاں سے بھیجیں؟ تو اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ آپ ہی رحمت بھیج دیجئے، ہمارے پاس نہیں ہے رحمت، آپ بھیج دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ درود و سلام بھیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ہم سب کسی نہ کسی درجے میں محتاج ہیں. انسان احتیاج کا مجموعہ ہے.
کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہے، جسے ہم کھانے پینے کی چیزوں میں عام طور پر شمار کرتے ہیں رزق کو، تو اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، اگر یہ بھی ہے تو اچھی سواری نہیں ہے، اگر یہ بھی ہے تو کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کوئی اور تنگی اور پریشانی ہے، بہرحال پریشانیاں ہیں۔ اب تنہائی میں درود شریف پڑھنا، بظاہر مجھے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم تنہائی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ساتھ میں ایک حدیث کو جوڑیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب درود شریف پڑھنے والا اگرچہ تنہا ہے لیکن فرشتے وہاں پر فوراً آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں درود لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتے کی طاقت، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دنیا کو اٹھانے کی ہے ایک فرشتے کی طاقت۔ وہ فرشتے جب درود شریف لے کے جانے والے ہیں ہمارے پاس آ گئے میرے دوستو، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ یہ سوچیں، درود شریف پڑھا اور ہم انسان بڑا جلد باز ہے، کل یہ کام ہو جائے۔ بسا اوقات کام جلدی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ذہن میں اور دل میں سکون نازل فرما دیتا ہے اس کی برکت سے۔ کبھی کبھی اس کی برکت سے گھریلو پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں۔ امام شافعی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابراہیم بن اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور یہ کہا کہ آپ تو بڑے درجے پر ہیں، آپ کا تو وہاں بھی درجہ بڑا ہوگا۔ کہنے لگے پکڑ ہو گئی تھی۔ امام شافعی جیسا شخص فقیہ الامت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ ہو گئی تھی۔ کہا پھر حضرت، کہا کہ ایک درود شریف میں کثرت سے پڑھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے اعمال تو ایسے ہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے، لیکن چونکہ تو یہ درود پڑھتا تھا، اس کی برکت سے ہم آج تجھے جنت میں بھیجتے ہیں۔ وہ درود ہے میرے دوستو، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ہر نشست میں ایک درود شریف آپ کے سامنے پیش کیا کروں۔ میں کیا پیش کیا کروں، میں صرف اس کو بتایا کروں اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ درود شریف کا پڑھنے کا کیا اجر ہے، کیا اس کا ثواب ہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب خصلت کا ہے، یہ چاہتا ہے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے کہ کل جادو کی چھڑی ہاتھ میں اور سارے معاملات میرے اچھے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے، خود کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہر نشست کی ایک گفتگو ہوگی انشاءاللہ درود شریف سے متعلق، مختصر سی بات۔ تو وہ درود پڑھتے تھے امام شافعی، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجئے، اتنا درود بھیجئے، کلما ذکرہ الذاکرون، جتنا دنیا میں انسانوں نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے ہیں اتنے۔ اب کہاں کہاں کیا کیا بولا جا رہا ہے، لیکچرز ہو رہے ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے باتیں، وہ سارا کا سارا اللہ اپنی بارگاہ میں درود بنا کے قبول فرما لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں۔ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، اور جتنے غفلت والے ہیں جو اس وقت میں درود نہیں پڑھ رہے، ان کی طرف سے بھی اس وقت میں وہ درود بنا کے آپ بھیج دیں۔ جو خاموش ہیں ان کی طرف سے بھی، یعنی ہر لمحے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا رہے۔ اور میرے دوستو، اسلام کی ہر چیز معجزہ ہے، ہر چیز ذہن کو عاجز کرنے والی ہے۔ حرمین شریفین میں بیک وقت کم و بیش 15 سے 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ میں نے
چونکہ سفر اللہ کرواتے رہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتا ہوں میں، تو یہ جو چرچ وغیرہ ہوتا ہے اس میں سب اوپر آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی، سب کو وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کی توجہ بھی ایسے نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین میں اتنی بڑی تعداد، یا کہیں پر بھی آپ اپنے گھر میں 100 افراد کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں کر نہیں سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک تکبیر ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کھڑے ہو کے، سب کے پنجے، سب کی ایڑیاں ایک رخ پہ ہوتی ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا کے رکھ لے۔ ایک اللہ اکبر پہ سب جھک جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ کھڑا رہے۔ اگر اتنا کبھی کبھی اتنا رش ہوتا ہے کہ عام سامنے بھی ایک صف بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی حرکت سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے میں جھکا ہوں، سرا سی گردن جھکا دیں گے، یعنی جھکنا یہ ہے معجزہ۔ ہماری زبان نہیں ہے، قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم بس سن رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن اب مجال نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے بات کر لیں کوئی، یا کوئی اور حرکت کر دیں۔ یہ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ڈیزائن کا، یہ ڈیزائن بنا ہوا، یہ معجزات ہیں۔ اب اس کو جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی مدینہ منورہ سے۔ آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، یہ سب کے علم میں ہے کہ آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ دبا ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یثرب آیا، جو پہلا مدینہ منورہ کا نام تھا، جو پہلے نام تھا۔ یثرب آنے کے بعد اس نے وہاں پر کچھ ایسی بات چیت ہوئی کہ اس کے دبا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ دبا کو جب پتہ چلا یہ بادشاہ تھا، یہ پوری اپنی فوج لے کے، لاہ و لشکر لے کے، اور اس نے یثرب پہ چڑھائی کر دی۔ کافی کچھ تہس نہس کیا، شام کا وقت ہوا، مدینے سے باہر ایک بستی ہے، وہاں پر قیام کیا اس نے۔ تو دیکھا رات کو، دن میں جن کے اوپر چڑھائی کی تھی، رات کو وہی لوگ کھانے لے کے آ رہے ہیں دبا کی اور اس کی فوج کے لیے۔ دبا کو بڑی حیرانگی ہوئی، اس نے لوگوں کو بلایا، کہنے لگے تم وہی ہو جنہیں میں نے دن میں سب کچھ تہس نہس کیا تھا؟ کہ ہاں۔ کہ اس کے باوجود تم کھانا لے آئے؟ کہ ہاں۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اگرچہ ہمیں یہاں پہ جنگ کرنے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو ہمارے مہمان نہ، آپ بھوکے رہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں۔ کہا کہ میں کل پھر چڑھائی کروں گا، کہنے ہم کل پھر کھانا لے کے آئیں گے، کوئی بات نہیں، جو آپ کا کام ہے آپ کریں، جو ہمارا کام ہے ہم کریں۔ دبا نے فوج کو روک دیا کہ اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور اس نے اپنے علماء کو بلایا، راہبوں کو بلایا، ان سے کہا کہ یہ کیا بستی ہے، اس کی مجھے تاریخ بتاؤ۔ انہوں نے کتابیں کھولیں اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ دبا نے کہا میں اس وقت تک رہوں گا کہ اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ دبا نے ایک عالیشان گھر بنوایا، 2 منزلہ، اور اس کی چابی وہاں کے سردار کو بلا کے دی اور یہ کہا کہ اگر میں زندہ رہا اور وہ نبی یہاں آئے تو میں خود آؤں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ چابی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ چابی اپنے نسلوں کو منتقل کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ نبی مبعوث ہو کے یہاں آ جائیں، وہ اس گھر میں ٹھہریں گے، یہ گھر ان کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں ایک تخیلاتی خیال پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ رہے تھے، وہ گھر تھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات گزرتی چلی گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پردادا کا یہ گھر تھا، آپ کو یہ چابی ملی، اونٹنی وہیں بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ یہ گھر آپ کا ہے، اور یہ پھر پوری تاریخ بتائی۔ تو میرے دوستو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا عجیب و غریب ہر چیز ایک معجزاتی طور پہ رونما ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ انسان کو پیدا کیا، اللہ نے قسمیں کھائیں، احسن بنایا اسے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب میرے دوستو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب وہ ہیں لقد، یہاں پر بھی قد کے اوپر لام ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ۔ اب اس نمونے کو دیکھ کے، اس سانچے کو دیکھ کے جو زندگی گزارے گا وہ تو کامیاب ہے میرے دوستو، اور جو اس سے انحراف کرے گا، کامیابی کا الٹ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ جو اضطرابی کیفیات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ملکی حالات ہیں، یہ سب کے سب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ قیمتوں کا تعین فرما دیجئے، تعین کر دیجئے تاکہ ہم قیمتیں وہاں اتنی ہی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوتا ہوں اس کا تعین کرنے والا؟ مفہوم ہے کہ وہ تمہارے اعمال ہیں جو قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں جو قیمتوں کا تعین ہو رہا ہے۔ اب مجموعی طور پہ بہتر اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ میں اپنی کوشش کروں کہ میں بہتر ہوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ کل یہاں پر جو سیرت کانفرنس، ایک سیرت کا پروگرام ہوا تھا، اس سلسلے میں کل تقسیم انعامات ہے، ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد باہر وہ بھی لگا ہوا ہے پوسٹر، تو آپ حضرات میں جن کے پاس سہولت ہو، وقت ہو، وہ عشاء کی نماز میں تشریف لائیں۔ 8:50 لکھا ہے لیکن 9 بجے جماعت ہے اپنے وقت پر، تو انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلے مختصر سا پروگرام ہوگا، قرأت ہوگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ احقر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرے گا اور مفتی صاحب کی باتیں ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ جو بھی کچھ ماحضر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔